نئے سال میں خوش آمدید۔ یہ ویکلی ہوراسکوپ اس پورے سال پر مبنی ہے۔ اس سال میں کس برج کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سے صدقات ہیں جو ان کو دینے چاہیے اور کس طرح سے ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، وہ سب اس ویکلی ہوراسکوپ میں بیان کیا جائے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سرکار سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ دادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں جو اس نئے سال پر مبنی ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ نیا سال اللہ پاک کے فضل و کرم سے برکت اور رحمت کے ساتھ منظر عام پہ آئے گا۔ علمی حوالے سے تمام برج والوں کے لیے اسباب پیدا ہوں گے، کاموں میں آسانی پیدا ہوگی۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ سال آپ کے لیے بڑا مبارک ہونے والا ہے، لیکن اختلافات اس سال بہت زیادہ ہوں گے۔ معاشی حوالے سے اس پہ ان کا اثر بھی ہوگا اور ہر دوسرا ملک ایک دوسرے سے لڑنے لگے گا، کوئی کسی کی کوئی چیز روکنے لگے گا، کوئی کسی پر حملہ کرے گا، تو یہ سارے مسائل بھی اس سال میں منظر عام پہ آئیں گے، جس کے لیے ہم نے الگ الگ ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہوئی ہیں۔ لیکن اس ویکلی ہوراسکوپ میں ہم خصوصاً برج کے حوالے سے بیان کریں گے کہ یہ 2025 کس برج کے لیے کس طرح سے گزرے گا۔ اس 2025 کا جو خاص صدقہ ہے وہ ان 4 چیزوں کا ہے، کیونکہ بیماریاں بھی اس سال میں آئیں گی، پریشانیاں بھی اس سال میں آئیں گی، تو اگر یہ 4 صدقات آپ نے دیے تو امید ہے تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا صدقہ مچھلی کا ہے۔ حسب توفیق اگر دامن وسعت ہے تو بڑی مچھلی، اگر دامن وسعت کم ہے تو چھوٹی مچھلی لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ دوسرا صدقہ سبز چیز کا ہے۔ سبز چیز سے مراد سبزی، کدو، بھنڈی لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ تیسرا صدقہ گندم کا ہے یا کسی پیلی چیز کا ہے، وہ لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ اور چوتھا صدقہ لال چیز کا ہے یا گوشت کا ہے، تو کسی 4 پیروں والے جانور کا گوشت لے کے کسی مستحق کو دے دیں گے تو تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اس سال کی جو خاص دعا تمام برج والوں کے لیے ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا عنصر کے حساب سے، جیسے کہ 4 عناصر ہیں، آبی، بادی، آتشی اور خاکی، اس کے حساب سے کہ جس کا برج جس عنصر کا ہے اس کو وہی دعا پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ پورا سال برکت کے ساتھ گزرے گا۔ وہ میرے بھائی بہن جن کا عنصر آتشی ہے وہ کوشش کریں کہ سورہ نصر کو روز صبح 27 مرتبہ پڑھیں۔ آتشی عنصر سے مراد لیو، ایریز اور سیجیٹیریس ہے۔ اور وہ میرے بھائی بہن جن کا عنصر آبی ہے وہ کوشش کریں کہ سورہ کوثر کو پڑھا کریں۔ آبی عنصر سے مراد کینسر، اسکارپین اور پائسس ہیں۔ اور وہ میرے بھائی بہن جن کا عنصر خاکی ہے وہ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ اور خاکی عنصر سے مراد تورس، ورگو اور کیپریکون ہے۔ اور وہ میرے بھائی بہن جن کا عنصر بادی ہے وہ سورہ اخلاص کو روز صبح کے آغاز میں 27 میں پڑھیں۔ اور بادی عنصر سے مراد جیمنائی، لبرا اور ایکویریس ہے۔ تو انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کی زندگی میں بہتری اور کامیابی کے راستے اس نئے سال میں آئیں گے۔ علمی حوالے سے آپ کو کوئی بڑا مرتبہ ملے گا، مالی حوالے سے آپ کے کام آسان ہوں گے، لیکن آپ کسی اپنے کی گریبان تک پہنچ جائیں گے، یعنی کسی اپنے کا دھوکہ آپ کے سامنے آئے گا، کسی اپنے کی منافقت آپ کے سامنے آئے گی۔ یاد رہے جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں اور چیزوں کو حاضر دماغی اور حکمت عملی کے ساتھ دیکھیں۔ وہ جو دل میں آتا ہے وہ فوراً کہہ دینا آپ کے رشتوں کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے بہتر نہیں۔ حاضر دماغ رہیں گے، مطمئن رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آنے والا سال بڑا ہی مبارک ہوگا۔ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے لیے یہ سال بہت مبارک ہے۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ سال آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ اس سال صفائی کا خیال رکھیں کیونکہ چہرے پہ دانے بھی ابھر سکتے ہیں، چمڑی سے جڑی ہوئی بیماریاں بھی دکھ سکتی ہیں، سر درد کے مسائل یا پیٹ سے جڑے ہوئے امراض بھی میں دکھ رہے ہیں، اس لیے روز واک پہ جائیں اور سبزیاں پھل زیادہ کھائیں، باہر کے کھانے کم کھائیں، تو تمام بیماریوں پریشانیوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان کا بھی اس سال کا صدقہ ان 4 چیزوں کا ہے اور اس میں آدم واپس اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2025 کا علم جفر پر مبنی پورے سال کے ہوراسکوپ کے ساتھ کیلنڈر، جس میں ہمارے آباء و اجداد کے تعویذات موجود ہیں جو تمام نحست کو ختم کرتے ہیں، اور کس برج پہ کون سا احساس کس دن حاوی ہوگا وہ معلومات بھی آسان کر کے رکھی گئی ہیں، اور معصومین کی ولادت و شہادت کے ساتھ کب سورج گرہن ہے، کب چاند گرہن ہے، کس مہینے کا کون سا اسم اعظم ہے، وہ معلومات بھی
موجود ہے۔ آپ آج کل اور پرسوں یہ علم جفر پر 2025 کا مہربان کیلنڈر بالکل مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ 2025 کا کیلنڈر مفت حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ 2025 کا کیلنڈر مفت حاصل کریں۔ برج تورس والے، تورس والوں کی زندگی اس 2025 میں زمین سے عرش تک پہنچ جائے گی۔ علمی حوالے سے بڑا مرتبہ ملے گا، کام کے حوالے سے آسانی ملے گی، کیونکہ یہ 2025 آپ کو آپ کی کامیابی سے ملانے آیا ہے۔ آپ کو ایسا کوئی دوست ملے گا، ایسا کوئی سہارا ملے گا، ایسے کوئی اسباب ملے گی جن سے آپ تیزی سے ترقی دیکھیں گے۔ بس جتنا ہو سکے فی الوقت غصے پہ قابو کریں، کیونکہ آپ کا غصہ ہی آپ کی پاؤں کی زنجیر بنے گا جن سے آپ تمام ناکامی سے الجھ سکتے ہیں۔ اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں اور اس سال خون والی چیزیں کم کھاتے ہیں، جیسے گوشت مچھلی کم کھاتے ہیں، سبزیاں پھل زیادہ کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آگ پکا کے نہیں کھاتے بلکہ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے ایپل ہے، گاجر ہے، اس قسم کی چیزیں، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت مبارک ہوں گی، اور اس سے آپ کا حاضر دماغ رہنا بھی منظر عام پہ آئے گا۔ بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے مشاورہ بزرگوں سے کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں یادوں کا پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، یہ ایام اللہ پاک کے فضل و کرم سے سالوں کے بعد پھر آپ کی زندگی کو ایک نیا موقع دیں گے، لیکن کچھ اپنوں سے آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ خود سے ہی ناراض ہو جائیں گے۔ یاد رہے، خود سے ناراضگی کرنا یا خود کے کام پہ توجہ کم دینا، حاضر دماغ کم رہنا سوائے آپ کے کسی اور کو نقصان نہیں دے گا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، صبح کے آغاز میں دودھ پیتے تو یہ سال آپ کو اس کامیابی سے ملائے گا جس کا بار بار آپ انتظار کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو 2 مواقع اس سال میں ایسے ملیں گے، بلکہ 3 مواقع بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ اپنی شخصیت کو بدل سکتے ہیں۔ کوئی کریٹو کام کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کے توسط سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے مبارک ہے، بشرط اس کی مشاورت بزرگوں سے کریں، صرف دوستوں سے نہیں۔ اور ڈارک کلر سال اگر کم سے کم پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ آپ سے کوئی راز کسی ایسے انسان تک چلا جائے گا جو آپ کو بڑی تکلیف دے گا، اس لیے اس سال راز اپنے چھپائیں تاکہ کامیابی آپ کے ساتھ رہ سکے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں یادوں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، کینسر والوں کے لیے یہ سال بہت روحانی طاقت کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کی علمی شخصیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی روحانی شخصیت میں اضافہ ہوگا، آپ کو سچے خواب نظر آئیں گے، آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریاں ذائقے میں آئیں گی۔ تبھی سب سبزیاں زیادہ کھائیں، باہر کے کھانے کم کھائیں، روز واک پہ جائیں اور پازیٹیو سوچیں، اور رات کو سونے سے پہلے پانی سرہانے رکھ کے سویا کریں، کیونکہ آپ کا زیادہ سوچنا اور نیگیٹو چیزیں آپ کے آس پاس ہونا آپ کے لیے پریشانی کے راستے ہموار کر سکتے ہیں۔ اگر پانی مٹی کے برتن میں پیتے ہیں یا شیشے کے برتن میں پیتے ہیں تو وہ زیادہ مبارک ہے، بشرط پلاسٹک کی بوتل استعمال کرنا۔ اور اگر فی الوقت انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہے، کوئی اپنا آپ کو دھوکہ بھی دینے والا ہے، آپ کا دل ٹوٹنے بھی والا ہے، تبھی لوگوں سے امیدیں کم رکھیں، اپنے کام پہ توجہ زیادہ دیں، اللہ آپ کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں یادوں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ جس بھی انسان کے ہاتھ میں حسینی عقیق پہنا ہوتا ہے تو اس پر کبھی بھی جادو، تعویذات، نظر، حسد کے اثرات حاوی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پتھر اللہ کی دی گئی وہ نعمت ہے جو انسان کو تمام شیطانی امراض سے، نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹوڈنٹ سے یہ حسینی عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ علم جفر پر مبنی پورے سال کے ہورسکوپ کے ساتھ مہربان کیلنڈر 2025 آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ کیلنڈرز محدود مقدار میں ہیں۔ برج لیو والے، لیو والوں کی زندگی اس 2025 میں بدلنے والی ہے۔ آپ کو وہ مواقع ملیں گے، وہ چیزیں، وہ انعامات ملیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو شاید معلوم بھی نہیں کہ آپ کتنا کامیاب ہونے والے ہیں۔ دولت کا یہ سال آپ کا ہے، علم کا یہ سال آپ کا ہے، کامیابی کا یہ سال آپ کا ہے۔ بس جتنا ہو سکے غصے کو قابو کرنا ہے، ایموشنل فیصلوں سے دور رہنا ہے، اور دوسروں کے مسائل میں کود کے خود کا نقصان نہیں کرنا، کیونکہ چند ایسی چیزیں یا چند ایسے حالات پیش آئیں گے جس میں آپ خود کا نقصان کر کے کسی اور کا فائدہ کریں گے، اور آخر میں وہ دوست بھی آپ کا اپنا نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ اپنی شخصیت پہ توجہ دیں، دنیا آپ پہ توجہ دے گی، کیونکہ آپ کی کامیابی ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ جب آپ کے پاس کامیابی اور شخصیت آپ کی باوقار ہوگی تو تمام لوگ آپ کی باتوں کو مانیں گے بھی اور آپ کی تذلیل بھی نہیں ہوگی۔ ابھی آنے والا وقت انویسٹمنٹ کے لیے بہت مبارک ہے۔ یہ سال کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ کاروباری حوالے سے یہ سال آپ کی زندگی کا سب سے بہترین سال ہوگا، لیکن جتنا ہو سکے اپنی خوشیوں کو چھپایا کریں، وقت سے پہلے لوگوں کو نہ بتائیں، ان سے تمام پریشانیاں آپ سے دور ہوں گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ سال آپ کی زندگی میں ایک نئی رونق لائے گا،
نئے دوست پیدا کرے گا, نئے کام آپ کی زندگی میں آئے گا. لیکن صحت کے حوالے سے چند بیماریاں بھی دائچے میں دکھیں گی. تبھی جتنا ہو سکے اپنی صحت کا خیال رکھیں, خصوصاً پانی زیادہ پئیں اور مصنوعی مٹھاس زندگی سے دور کر دیں, اور وہ چیزیں زندگی سے دور کریں جو زیادہ آگ میں پکائی جاتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ گاجر کھاتے ہیں, ایپل کھاتے ہیں, موسمی کھاتے ہیں, پپیتا کھاتے ہیں, کوئی فروٹ کھاتے ہیں, کوئی ایسی سبزی کھاتے ہیں جو بغیر آگ میں پکائی ہوئی کھائی جا سکتی ہے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ کی کریشن کو بڑھائے گی, آپ کی حاضر دماغی کو بڑھائے گی, آپ کی نظر کو تیز کرے گی. لیکن ابھی آپ حاضر دماغ کم اور زیادہ سوچوں اور یادوں میں مبتلا ہوں گے, اور وہی آپ کی چیزوں کو کاموں کو الجھائے گا. آپ کنفیوز ہو جائیں گے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس میں فیصلہ نہیں کر پائیں گے. یاد رہے آپ کا مطمئن رہنا, کچھ دیر خود کے ساتھ گزارنا اکیلے میں, وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر دودھ دن میں پیتے ہیں 1 مرتبہ نیم گرم, چاہے 1 گھونٹ ہی صحیح, وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. پانی اس سال زیادہ سے زیادہ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز ایسی جگہ پہ جاتے جہاں تازہ ہوا یا کھلا آسمان ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام قدرت کا ان 4 چیزوں کا, اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج لبرا والے, لبرا والوں کی زندگی زمین سے آسمان تک جائے گی, کیونکہ بہت سارے اسباب آپ کی زندگی میں آئیں گے. بزنس کا بہترین سال ہے, انویسٹمنٹ کا بہترین سال ہے, چیزوں کو خریدنے کے لیے بہترین سال ہے. جتنا ہوتا ہے کہ فی الوقت حاضر دماغ رہے, آپ کو 3 سے 4 لوگ یا 4 مواقع ایسے ملنے والے اس سال میں, اگر آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا تو آنے والے 15 سے 20 سال آپ کی زندگی کے بڑے کمال کے ہوں گے. تبھی جتنا ہو سکے فی الوقت مطمئن رہنے کی کوشش کریں اور آس پاس کے ماحول کو جج کریں. اپنے راز جتنا سینے میں دبائیں گے اتنا ہی ترقی کا آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی فیوچر پلاننگ ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں, ورنہ پریشانی منظر عام پہ آ جائے گی. آپ خود کے لیے کیا سوچتے ہیں اور خود سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ ہر کسی کو نہ بتائیں, ورنہ لوگ آپ کو سیلفش سمجھنے لگیں گے اور اسی وجہ سے رشتے الجھ جائیں گے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں اور خون والی چیزیں سال کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج اسکارپین والے, اسکارپین والوں کا یہ سال سب سے زیادہ مبارک ہونے والا ہے. آپ کی شخصیت میں چمک, رونق, کامیابی کا رستہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کے عزیز و اقارب کی توسط سے کامیابی ملے گی. کوئی نیا ساتھی آپ کی زندگی میں آئے گا, کوئی اچھا دوست آپ کی زندگی میں آئے گا تو تیزی سے آپ کو آپ کی منزل سے جوڑے گا. لیکن یاد رہے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں, اپنے غصے پہ قابو کریں, کیونکہ آپ کا غصہ اور آپ کی تلخ زبان رشتوں سے بھی آپ کو دور کرے گی, آپ کی کامیابی سے بھی آپ کو دور کرے گی. وہ لوگ, وہ جگہ, وہ چیزیں, وہ کام جن سے نہ دنیاوی فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کا, ان کو اپنی زندگی سے کم کر دیں یا چھوڑ دیں یا دوری اختیار کر دیں, کیونکہ آپ کی منزل آپ کی خوشی سے کم آپ کے مقصد سے زیادہ جڑی ہوئی ہے. پانی سال زیادہ سے زیادہ پیتے ہیں, خون والی چیزیں کم کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے, اور کوشش کر کے روز واک پہ جائیں. انشاءاللہ یہ سال آپ کے لیے بہت برکت کے ساتھ آیا ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. حسینی فیروزہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, کیونکہ یہ پتھر اپنے وجود میں نیلا اور سبز رنگ سماتا ہے, اور یہ واحد پتھر ہے جس پر خاص اسم اعظم کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ حسینی فیروزہ لیں گے تو اس کے ساتھ یہ علم جعفر پر مبنی پورے سال کے ہوراسکوپ کے ساتھ مہربان کیلنڈر 2025 آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ کیلنڈرز محدود مقدار میں ہیں. برج سیجیٹیس والوں, یہ سال آپ کی زندگی کا سب سے مبارک سال ہوگا, کیونکہ آپ بہت تیزی سے ترقی اور کامیابی دیکھیں گے. آپ علمی حوالے سے, مالی حوالے سے, معاشی حوالے سے, خصوصاً آپ کی شخصیت میں تیزی سے فراوانی اور برکت آئے گی, اور آپ کے ہاتھوں میں فیض پیدا ہوگا, اور آپ کی آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہوگی جس سے لوگ جلدی آپ سے متاثر ہوں گے. لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے غصے اور جلد بازی سے دور رہیں, کیونکہ جلد بازی میں کوئی ایموشنل غلط فیصلہ کرے گی جن سے نقصانات آپ کی طرف آ سکتے ہیں. جتنا ہو سکے کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیں اور 1 سے 2 گھنٹے اپنے ساتھ گزاریں, تاکہ آپ کو خود کو سمجھنے کا موقع ملے اور صحیح فیصلے کرنے کا آپ کو ہنر ملے. کیونکہ خود کے ساتھ جب آپ وقت گزاریں گے تب آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور کاموں میں آسانی ہوگی. اگر فی الوقت انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہے. مصنوعی چیزیں زندگی سے کم کر دیں اور سب سبزیاں زندگی میں شامل کر دیں, ان سے غصہ بھی قابو میں رہے گا اور 6th سینس بھی آپ کی روشن ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کیپریکون والے, کیپریکون والوں کے یہ سال کسی دھوکے کا سال ہے. آپ کو کامیابی خوشی تو ملے گی, لیکن کسی اپنے سے دھوکہ ملے گا. کوئی دل ٹوٹنے کے راستے ہموار ہوں گے, کوئی رشتہ ٹوٹنے کے اسباب ہموار ہوں گے. تبھی جتنا ہو سکے اپنے کام پہ توجہ دیں, کیونکہ آپ کے خرچ کرنے پہ اعتراضات ہوں گے, آپ کے لائف اسٹائل پہ اعتراضات اٹھیں گے. اپنی خوشیاں کم دکھائیں گے تو خوشیوں پہ اعتراضات بھی کم اٹھیں گے. لیکن کوشش یہ بھی کریں کہ ہر کسی کو فوراً جلدی اپنا دل نہ دیں, جلدی اپنے راز نہ بتائیں, ورنہ آپ کی شخصیت تزلی کی طرف جا سکتی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے تو بہت مبارک ہے, کہیں انویسٹ کرنا چاہتے تو بہت مبارک ہے, لیکن انٹرنیٹ کے توسط سے کوئی کام کریں تو زیادہ مبارک ہے. اگر پراپرٹی خریدتے ہیں, کوئی پراپرٹی لیتے ہیں, کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ مبارک ہے, کیونکہ کریٹو کوئی ایسا کام آپ کریں گے وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. لیکن جتنا اس پہ بار بار اپنے بزرگوں
لوگوں سے مشاورت کریں گے وہ سال آپ کے لیے زیادہ مبارک ہو. گولڈ بھی لے کے رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا. لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور راز ادھر کے ادھر نہ بتائیں ورنہ پریشانی آپ کے ساتھ آ سکتی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں بتا اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے یہ جب آپ کی زندگی میں تیزی اور جلدی پیدا کریں گے, وہ عادتیں جو آپ کو پہلے ہوا کرتی تھی وہ ساری عادتیں دور ہو جائیں گی اور نئی نئی عادتیں آپ میں پیدا ہوں گی. آپ میں چمک پیدا ہوگی, رونق پیدا ہوگی, خوشی پیدا ہوگی. آپ اسباب دیکھیں گے, اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا مہمان آپ کی زندگی میں آئے گا. لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغی کے ساتھ رہیں, کیونکہ غصہ جتنا دور ہوگا اتنا ترقی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. جلد بازی جتنا قابو کریں گے اتنا فتح کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا ہو سکے ان چیزوں پہ توجہ دیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں, ان چیزوں پہ نہیں جن سے مصنوعی خوشی ملتی ہے. اگر فی الوقت پانی زیادہ پیتے ہیں یا مٹکے کا پانی پیتے ہیں, یعنی جس گلاس میں آپ پانی پیتے ہیں, جس برتن میں آپ پانی پیتے ہیں وہ مٹی کا ہو یا چینی کا ہو یا شیشے کا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ پلاسٹک کا ہو. اور جتنا ہو سکے فی الوقت سبزیاں پھل زیادہ کھائیں, خون والی چیزیں کم کھائیں تو وہ بھی اس سال کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا, جو صحت کے لیے بھی, حاضر دماغی کے لیے بھی, صحیح فیصلے کے لیے بھی. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج پائسس والے, پائسس والوں کے لیے یہ سال الہامی سال ہے. آپ کو الہام نصیب ہوں گے, آپ کو سچے خواب نظر آئیں گے, لیکن آپ کو خود پہ بھروسہ کم ہوگا. آپ کچھ چیزیں کرنا چاہیں گے لیکن سوچ کے چھوڑ دیں گے. یاد رہے جلد بازی سے بچیں. آپ بار بار سوچتے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا ہے, لیکن حاضر دماغی کو قائم رکھیں, وہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, یہ ایام آپ کے لیے بڑے مبارک ہیں. لیکن کسی رشتے کو چھوڑنے کے لیے یہ ایام بہتر نہیں, کسی کام کو چھوڑنے کے لیے یہ ایام بہتر نہیں. جتنا ہو سکے ایک رشتے کو, جتنا ہو سکے اپنے رشتے کو ایک موقع اور دیں, کیونکہ آپ کی محبت ہی آپ کی کامیابی کی چابی بنے گی. یہ سال انویسٹمنٹ کا سال ہے, کامیابی کا سال ہے, خوشحالی کا سال ہے. اور جتنا ہو سکے سچے خواب دیکھ کے دوسروں کو نہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا, ان سے وہ سچی خوشیوں والے خواب آپ کو نصیب نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی برے خواب دیکھ دیں تو فوراً اس پہ توفیق صدقہ نکال دیں. اللہ آپ کو تمام بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا. یہ سال آپ کو آپ کی اس منزل سے ملانے آیا ہے جو آپ خود کے لیے بار بار دیکھتے ہیں, بشرط آپ حاضر دماغ رہیں اور جلد بازی سے بچیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اور اس میں آپ پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے بہت ہی مبارک کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.